كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الزلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. یعنی فرماتا ہے خدا تعالیٰ جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، پہلی بار جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی بار شروع پیدا کیا، دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے تم. یہ جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی بار زمین سے پیدا کیا، دوسری بار زمین میں جاؤ گے تم بعد موت کے. تحقیق ایک گروہ کو راہ دکھلائی ہے خدا تعالیٰ نے، اور ایک کو نہیں، کیونکہ لائق ہوئی ان پر گمراہی. پکڑا تھا دوست انہوں نے شیطانوں کو، اور سمجھتے تھے کہ تحقیق وہی ہدایت پانے والے. تو دنیا میں ہمیشہ سے دو گروہ رہا ہے، حق و باطل. یعنی یہ جھگڑا ہمیشہ سے ہی چلا آ رہا ہے حق و باطل کا. اور اسلام جو آیا ہے استراپا جہاد ہے باطل قوتوں کے خلاف. اسلام کیا ہے؟ باطل قوتوں کے خلاف جہاد ہے. یعنی ستیہ کے لیے لڑو اور اس کے لیے جان دے دو، اگر واقعی تم بھگوان کے پوجنے والے یا اللہ کے چاہنے والے ہو. کیونکہ اللہ کو قربانی بڑی پسند ہے. کون سی قربانی؟ جو اس کے راہ میں لوگ مارے جائیں. کس لیے مارے جائیں؟ کہ باطل قوتوں کے ساتھ وہ لڑے، تاکہ سارے سنسار میں کیا ہو، ساری دنیا میں کیا ہو، ستیہ ہو جائے. ست جو چیز ہے وہی غالب آ جائے. تو یہی لڑائی حق و باطل کی روز اول سے چلی آ رہی ہے، جو آج تک چل رہی ہے. تو کبھی تو ایسا ہوا کہ حق کچھ لمحے کے لیے غالب آ گیا، لیکن باطل قوتوں کا تعداد زیادہ ہے اور حق پرست جو چند محدود ہیں، اسی لیے غلبہ ہمیشہ انہی لوگوں کو رہا. اور اگر آج دیکھا جائے آج کی دنیا میں، جس دنیا میں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں، تو کیا ہے؟ باطل قوت ہی حق بن گیا ہے. باطل قوت حق بن وہی کہہ رہا کہ میں سچائی پر ہوں، ہدایت پایا ہوا میں ہی ہوں. ارے تم ہی گمراہ ہو، جو راستے پہ اسی کو کہہ رہا ہے کہ تم گمراہ ہو. اب گمراہ کہنے والے جو باقی لوگ ہیں ان کی تعداد لاکھوں لاکھ ہے، اور جو لوگ حق پرست ہیں ان کی تعداد قدرے قلیل دو چند ہے. اب جب لاکھوں لاکھ آدمی مل کے دو چند کو کہے جو واقعی حق پرست ہے، جو واقعی سچائی پر ہے، کہ تم ہی جھوٹے ہو، تب تو اس کو ماننا پڑے گا کہ میں جھوٹی ہوں. سوائے اس کے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. تو یہ حق و باطل کا جھگڑا شروع سے ہی چلا آ رہا ہے. ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہوئے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخر کو تو غالب آؤ گے تمہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور آخر کو وہ غالب آئے. آپ کے ساتھ کچھ ہی لوگ نہ تھے. جنگ بدر میں فقط 313 صاحب تھے. اسی طرح سے جنگ احد میں بھی تعداد ان لوگوں کی کم تھی. بہت سے غزوات ایسے ہوئے جن میں حضور کو جنگ کرنا پڑا، لڑائی کرنی پڑی باطل قوتوں کے ساتھ، بس سبب اس کے کہ وہ لوگ ہر ٹرمی پر اتر آتے ہیں. یعنی ناحق بات کو اگر کوئی کسی سے سچے آدمی سے مناوے تو اس سے زیادہ غصہ کسی بات میں آپ نہیں آئے گا. سراپا جھوٹ بات کو کہے کہ تم کو ماننا ہی ہے، تو اس سے زیادہ ہتک آمیز یا توہین آمیز بات کسی آپ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ لڑنا، ایسے لوگوں کے ساتھ ہی لڑنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنی جان مال سب سے لڑو، جہاد فی سبیل اللہ کرو. تو ہمارے یہ ہندو بھائی جو لوگ ہیں ان میں بھی جہاد ہوتی ہے، یہ دنیا آج سے نہیں ہے. اب ذرا تمثیل یہاں پر سن لیجئے کہ حق پر کون تھا، کورو یا پانڈو؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا حق پر پانڈو تھا. اس کا بھی حق تھا. اس نے کہا کہ بھائی ہم کو ایک ہی 5 گاؤں ہم کو دے دو بس، اور ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ تم کو ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی ہم کچھ نہیں دیں گے. کورو نے کہا کہ تم کو 5 گاؤں، ارے تم کو سوئی کے نوک کے برابر بھی ہم کچھ نہیں دیں گے، تم ہو کیا ہمارے سامنے؟ اب سب تم 5. آخر کیا ہوا؟ مجبور ہونا پڑا ان کو لڑنے کے لیے. تو یہ تو حق پر تھا باطل. اس وقت تو اسلام نہیں آیا تھا، کوئی اور قوم نہیں تھی، اس لیے اب دیکھیے بلائیے کہ بات ایک ہی ہے. ادھر کورو لوگ تھے، یعنی تمام بادشاہت ان کی تھی، رایا ان کے ساتھ تھی، صرف 100 کا گنتی نہیں ہے. ادھر 5 بھائی پانڈو ہیں، وہ اکیلے ہیں. تو اب کرتے کیا ہے وہ کہ بھائی تو ہم لوگ تو بالکل ہی ہیں، نیتا ہے کچھ نہیں تھا، لیکن 5 آدمی سارا بھارت سے لڑے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جگہ لڑے ہوئے لوگ کوئی دیبن کرے گا.
تو ہم لوگ رہیں گے کہاں آخر؟ تو بڑی مشکل کی بات ہے. تو کس بھگوان کے پاس ان لوگ آئے تو کہیں کہ ہم سمجھوتا کرواتے ہیں. وہ خود گئے اور کہا کہ بھائی ارے کم سے کم بات مان لو تم لوگ, 5 گاؤں اس کو دے دو. ان کا بھی بات ان لوگوں نے نہیں مانا, ایک دم نہیں. کس مجھے کیا بات ہے؟ نہیں. تب وہ آئے ارجن کے پاس اور کہا کہ تم کو لڑنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کس سے لڑے, سب تو اپنے ہی. ارے وہ چچا ہے, وہ چچی ہے, وہ بھائی ہے, وہ بھتیجا ہے, وہ پھلنا ہے ڈمکا, سب تو اپنے ہی, ہم لڑے کس سے؟ جیسے حضور نے کہا بہت سے لوگ تھے, یعنی جنگ بدر میں کیا تھا کہ آپ کے داماد بھی شریک تھے لڑائی کرنے والوں میں, آپ کے چچا تھے تو تمام رشتہ مند لوگ بھی تھے, سب آپ کے احباب تھے, اس میں کوئی غیر کوئی نہیں تھا, سب احباب لوگ تھے, بکثرت تھے, لیکن آپ کو ان کے ساتھ لڑنا پڑا. اسی طریقے سے وہ ارجن کے پاس پہنچے اور کہیں کیا دیکھتا ہے کب وقت, یعنی ستیہ کے لیے تم کو لڑنا ہی مرنا پڑے گا, تم کو پیچھے قدم دینا نہیں ہے. لوگوں کی کتاب ہے اس کو کیا کہتے ہیں, کون وید ہے, ہاں مہابھارت میں میں ہے کہ تم کو ستیہ کے لیے لڑنا ہی پڑے گا. گیتا میں ہوگا, اسی میں ہوگا کیونکہ ست جو چیز ہے اس کے ساتھ پرماتما ہوتا ہے, ست جو شکتی ہے وہ خدا ہے, وہ ایشور ہے, اس لیے اس کے لیے تم کو لڑنا ہے. تم اپنے لیے مت لڑو, لیکن ستیہ کے لیے تم کو لڑنا پڑے گا. تم کہیں نہیں لڑو گے؟ انہوں نے کہا کہ وہ سب تو ہمارا اپنا ہے. ارے مت دیتا, ہٹاؤ چھوڑو, ہم نہیں لڑیں گے. کہیں کہ لڑنا پڑے گا, تیار نہیں ہو گئے ارجن, بالکل نہیں. تب جو ہے اپنی وہ کرامتی قوت سے ایک مزہ اس کو دکھلاتے ہیں کہ دیکھو پگلا تم کیا لڑے گا, تم کس کو مارے گا, تمہاری کیا طاقت ہے جو کسی کو مار سکتا ہے. دیکھو جب نگاہ ان کو دیکھتے ہیں کہ سب مرا پڑا ہوا ہے, تب ان کو ہمت ہوئی. تو ہمت ہو گئی تو بھگوان تو سب کے لیے, کسی ایک کے لیے تو نہیں ہے نا. جب لڑائی ٹھن گیا کہ پانڈو پانچوں جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تو کہیں ٹھیک ہے. تب اس کو خیال ہوا کہ ارے بھائی کرشن بھگوان موجود ہے تو کم سے کم ان کا کچھ آشیرواد تو لینا چاہیے. اور پانڈو سے بیچارے پہلے آشیرواد ان کا لے ہی چکے تھے, کہیں کہ ہم تمہارا ساتھی بنیں گے, ہم تمہارا ساتھ دیں گے. یعنی ست جو چیز تھی, جو ست کا ماننے والے تھے ان کے ساتھ ہو گئے. تو بات خدا بھی پہنچا, بھائی تو بھی تو ہمارے لیے بھگوان ہے, ہم کہیں نا ان سے کچھ مدد مانگے. مدد مانگنے تو کیا, لیکن اس کو غرور تھا, تکبر تھی, گھمنڈ تھا. کہاں جا کے کھڑا ہو گیا سر کی طرف, وہ پاؤں کی طرف کیسے کھڑا ہوگا, کچھ نہیں ہو جائے گا. بہرحال اب لڑائی ہوئی, اب کورو جو ہے ہار گئے, بہت بڑی لڑائی ہوئی. اب کوروں کو ہارنا پڑا. 5 بھائی پانڈو جس سے وہ جیت گئے. تو لڑائی کس چیز کے لیے ہوئی, حق و باطل کے لیے ہوا. تو یہ تو بہت پرانی قصہ ہے, مہابھارت کی قصہ ہے, ہندوستانی یہ قصہ ہے. اب ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ لیجیے, کس کی لڑائی ہوا, سچائی کے لیے, حق و باطل کی جنگ وہاں تھی. تو وہ جنگ ختم نہیں ہوا ہے, ابھی جنگ جاری ہے. جو جنگ بظاہر اس فیلڈ پر ہو رہا تھا وہی جنگ باطن میں بھی ہو رہا ہے. کیونکہ یہ دنیا ایک نہیں ہے, دنیا 3 ہے, 3 لوگ یہاں پر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن نے جگہ فرماتا ہے کہ زمین کے بنانے, دنیا کے بنانے کے بعد پھر ہم نے پیدا کیا دوسرے کو. تو دوسرا کیا چیز ہے آپ لوگ نہیں جانتے, لیکن ہم لوگوں کو دیکھا ہوا کہ اور بھی دنیا یہاں ہے. تو جو بات وہاں پہلے ہوتی ہے وہ بات یہاں میں ہوتی ہے. بہرحال حق و باطل کی جنگ بباطن جاری ہے, وہ لڑائی چل رہی ہے. اور اس میں جو تھا فتح کرنے والا, اس نے فتح کر لیا. لیکن بظاہر ابھی دنیا میں وہ چیز ہوا نہیں. آخر میں جا کر کے وہ بات ہوگا کہ جس نے باطن میں فتح کیا وہی ظاہر میں آ کے اس کو فتح کرے گا. اب بہت بڑی لڑائی ہوگی. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنا بھی جنگ ہوا ہے سب حق و باطل کے لیے ہوتا ہے. اب ناحق لڑائی کا تعلق چیز ہے, لیکن حق و باطل کی ایک بہت بڑی جنگ ہے. اور جو کوئی حق کے لیے لڑے, ارے اتنا ہی نہیں, تم دیکھ لو کہ کوئی بے قصور آدمی ہے اور اس پر کوئی سہزور ظلم کر رہا ہے. ہاں, ایک کمزور کوئی آدمی ہے, کوئی سہزور ناحق اس پر ظلم کر رہا ہے, اور تم اس کے پیٹھ پر کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہاری جان چلا جائے تو کوئی پرواہ نہیں. پھر تم اس کے پیٹھ پر کھڑا ہو تو اس کی مدد کرو. تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری 1000 سال عبادت سے بہتر ہے. اگر کوئی 1000 سال تک بغیر کھائے پیے اس کی عبادت کرتا رہے تو اس سے بہتر وہ آدمی ہے جس نے ایک مظلوم کی حمایت کی 1 گھنٹے کے لیے. اس کے مقابلے میں اس 100 سال 1000 سال عبادت کرنے والے کی عبادت کچھ نہیں ہے. مظلوم کی حمایت میں اتنی بڑی عبادت ہے. اب ذرا سوچیے, اب اسی ملک کی بات لیجیے کہ یہاں کتنے ناحق لوگوں پر ظلم ہوتا ہے. یہاں سچائی نام کا کہیں کوئی چیز نہیں ہے, یہ ایک دم ختم ہو گیا. ہر طرف گھسخوری ہے, بھرشٹاچاری ہے, کیا ہے, بےمانی ہے, شیطانی ہے. جتنے گندے لوگ تھے, جتنے دماغ لوگ تھے, وہ سب حکومت کی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے ہیں. نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟
नतीजा इसका एक रोज बहुत बड़ा होगा भाई। तो मालूम पड़ता है कि बस सारी कुव्वत हमारे हाथ में है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। यानी जब जब ऐसा हुआ है तब तब जो है इन लोग हमारे ये में भी है, इनमें है कि खुदा ताला का आइन नहीं बदलता है। उसने हर जमाने में किसी एक को भेजा है, चाहे जिस सूरत में भेजे, कोई अवतार आवेगा, कोई देवता आवेगा, उसके बाद क्या होगी, फिर महाभारत होगा, फिर महाभारत होगा। यहाँ तो हक व बातिल की जो लड़ाई है वो हमेशा से चल रही है, आज तक चल रहा है। और बबातिन कोई फाता बन चुका है जो बज़ाहिर आके फतह करेगा। अब उसकी निशानी हम आपको बतला देते हैं कि क्या होगा। एक सफेद घोड़े सवार निकलेगा, लेकिन वो कहाँ से निकलेगा ये हमें मालूम नहीं। उसका सवारी क्या होगा, सफेद घोड़ा। जैसे राम जी की सवारी क्या था, सफेद घोड़ा। और घोड़ा इतना तेज दौड़ता था कि बहुत से लोग रास्ते में खड़े हैं कि एक झलक राम जी के देखें तो बमुश्किल देख पाते थे, इतना तेजी से दौड़ता था घोड़ा। तो सफेद घोड़ा उनकी सवारी होगी। और उनके सिपाह सालार जो होंगे वो कमांडर इन चीफ तो वही होंगे, कमांड करने वाले उस सफेद घोड़े सवार हैं। लेकिन सिपाह सालार जो होगा उसका नाम होगा मंसूर। जब तुम मंसूर नाम उसका होगा। अगर ये बात सुन लो कि मंसूर नाम के आदमी जो है किसी फौज की कमांड कर रहा हो तो